أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، رمضان کے سلسلے میں 4-5 غلط فہمیاں ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ کے سامنے میں عرض کر دوں اور مستقل اس پہ جو ہے سوالات آ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ پوچھی جا رہی ہے کہ مولانا صاحب یہ جو نیت کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات سمجھ لیں، ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا. ایک آدمی سیری کھانے کے ارادے سے اٹھا ہے، اس کی نیت ہے روزہ رکھنے کی. کوئی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نیت زبان سے کرے. اب یہ زبان سے جو نیت پبلک میں مشہور ہے، جس طریقے سے بھی الفاظ مشہور ہو، بہرحال وہ کوئی بھی لفظ حدیث میں قطعی ذکر نہیں ہے. ایک تو یہ بڑی پرابلم ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ معنی کے لحاظ سے بھی غلط ہے. معنی کے لحاظ سے اس معنی میں غلط ہے کیونکہ وہ بندہ کہتا ہے بصوم غد نویتو، اور الگ الگ الفاظ ہیں، کہیں غدن ہے کہیں غدن ہے، الگ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں. یقینی بات ہے کہ جب انسان بنائے گا نا تو اس قسم سے جو ہے وہ اختلافات الفاظ میں ہو سکتے ہیں. معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں کل کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، حالانکہ روزہ تو آج ہی کے لیے رکھ رہا ہے، کیونکہ جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو شرعی لحاظ سے دن کیا ہوتا ہے، چینج ہو گیا ہے. تو ایسی شکل میں جو ہے وہ یہ ایک دم غلط ہے. اس کو معنی کے لحاظ سے بھی غلط جاننا چاہیے اور سنت کے خلاف بھی ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو دعا پڑھائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے لوگ افطار کرتے ہیں، یہ بھی شریعت کے ایک دم مخالف ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لوگوں کو چاہیے، وقت ایسا ہوتا ہے یہ افطار کا کہ آدمی اپنی انفرادی دعا، اپنی باتیں اپنی اللہ کے سامنے رکھے اور اس سے وہ باتیں کریں، اپنی باتوں کو رکھے، اپنے استغفار کرے، جو بھی اس کا دل چاہے. اس وقت یہ جو ہے نا وہ اجتماعی شکل میں جو دعا کرائی جاتی ہے، پھر اس کو جو ہے وہ لوگ بولتے ہیں اور پھر اس کے بعد افطار کیا جاتا ہے. ایک تو سب سے بڑی بات، سورج ڈوبنے کے بعد جہاں پر افطار کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھائی جاتی ہے، تو تقریباً 5 سے 7 سیکنڈ تو یہ لیٹ ہوتا ہے. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بہتری پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جیسے ہی افطار کا وقت ہو فوراً افطار کرے گی، افطار میں جلدی کرے گی. صحیح حدیث ہے، تو اس کی بھی مخالفت ہوتی ہے. لہذا انفرادی طور پر لوگوں کو اس میں دعا کرنی چاہیے. یہ دوسری بات پوچھی گئی تھی. اور تیسری چیز پوچھی جا رہی تھی مستقل یہ کہ مولانا یہ سیری کے وقت میں لوگ مائک آن کر دیتے ہیں. بہت سے غیر مسلمین ہیں علاقے میں، ہوتے ہی رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں. اگر نہیں بھی ہوں تو انسان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں مائک آن کر کے اور اس میں حمد نعت جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے پڑھنے کا جتنا فائدہ ہے اس کا نقصان جو ہے اس سے زیادہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اگر ہم تابع ہیں تو اس شریعت میں انسان کا احترام بہت اہمیت کا حامل ہے. لہذا اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اپنے طور پر جو ہے وہ مائک سے اعلان کرنا، ہاں ایک آدھ اعلان کر دیا جائے کہ بھائی اب جو ہے وہ شہری کا وقت ختم ہونے والا، ہو سکتا ہے کسی کے پاس گھڑی نہ ہو تو اندازہ ہو جائے کہ 5 منٹ باقی ہے. لیکن یہ کہ یہ مستقل 2 بجے سے شروع کرنا اور بچوں کو اس کو پکنک کی ایک شکل اختیار کر دینا، یہ ایک دم جائز نہیں ہے. قطعی کسی شکل میں بھی اس کے جواز کا فتویٰ ہمارے علماء نے بہت پہلے اس پر گفتگو کی ہے کہ یہ ایک دم جائز نہیں، انسانیت کی کو تکلیف پہنچانا ہے. اور چوتھی بات اس میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جیسے تراویح شروع ہوتی ہے تو آدمی جو ہے وہ تراویح میں کچھ نیت کراتے ہیں کہ بھائی سنت التراویح یرحمکم اللہ، ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ بھی ایک دم سنت کے خلاف ہے. کوئی بھی ایسی حدیث ہمارے پاس صحابہ کا عمل موجود نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ اس قسم کی بات کی گئی ہو اور اس کے بعد جو ہے تراویح پڑھی جائے. اچھا، اسی طریقے سے تراویح کے درمیان میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت کے درمیان میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، یہ دعا اگر کوئی سنت سمجھ کر پڑھتا ہے تو میں بڑے ادب کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو ایک چھوٹا سا طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ بات قطعی جو ہے نا وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تراویح میں 4 رکعت کے درمیان میں دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سوال ہی نہیں اٹھتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ تراویح جماعت سے شروع کی گئی،
اس کے بعد بھی کوئی ایسی حدیث کوئی ایسا عمل صحابی کا موجود نہیں ہے جس میں یہ دعا پڑھی گئی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دعا آئی کہاں سے ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا اس طریقے سے نہیں نقل کیا تھا، انہوں نے ایک مشورے کے طور پر علامہ قحطانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا تھا کہ 4 رکعت میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو مکے وغیرہ میں تو فوراً لوگ طواف کر لیتے ہیں درمیان میں، یا بعض مسجدوں میں عرب مسجدوں میں 10-5 منٹ کی تقریر ہو جاتی ہے اور کہیں پر جو ہے نا وہ کچھ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تو اس وقت انہوں نے یہ عربی کے الفاظ جو ہے نا بطور دعا کے کہا کہ یہ اچھے الفاظ میں پڑھے جائیں۔ اب وہ اس طریقے سے ہو گیا کہ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ سنت ہے، اور وہ جب تک امام صاحب اس کو پڑھ نہ لیں تب تک وہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، اور پبلک بھی اس کو جو ہے بعض جگہ زور سے پڑھتی ہے اور بعض جگہ آہستہ پڑھتی ہے۔ اگر کوئی پڑھ بھی رہا ہے تو اس کو اس بات کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ آہستہ پڑھیں اور سنت سمجھ کر قطعی نہ پڑھیں۔ جیسے بہت سے ذکر اذکار آدمی پڑھتا ہے، اسی طریقے سے اس کو ذکر کی حیثیت سے تو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن سنت سمجھ کر پڑھنا اور لازم سمجھ کر پڑھنا غلط ہے۔ اگر عادت بھی بنی ہوئی ہے میں نے بطور سنت نہ بھی پڑھیں تو بھی کبھی چھوڑیں، کبھی چھوڑنے سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ ہم نے اس کو سنت نہیں سمجھا ہے، تو اس بات کا بھی جو ہے وہ خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنی چاہیے تھی، اور کوشش یہ کریں کہ کم سے کم رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے نزدیک ہمارا کوئی اچھا کام اچھا نہیں ہے، ہر وہ اچھا کام ہے جو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیلی کرتا ہے، وہ کام تو اچھا ہوتا ہے، لیکن بقیہ جو یہ ہماری سمجھ سے کام اچھا ہوتا ہے، کوئی کام دنیا میں اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہونے سے کسی کام میں اچھائی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت اللہ کا طواف کیا تو حجر اسود کو خطاب کر کے یہ بات کہی کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کی کوئی ایبلٹی نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن ہمارے رسول نے تجھے چوما ہے اس لیے ہم تم کو چوم رہے ہیں، ورنہ تیرے اندر کوئی ایسا گن نہیں ہے۔ تو رسول کے ایک عمل کی نسبت کی بنیاد سے اس پتھر کو ہم چومتے ہیں، ورنہ کسی بھی کام میں جو ہے نا وہ اچھائی نہیں ہوتی۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔